نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفاتر کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں انسانی فطرت کو بگاڑنے والے امور کی بھی نشاندہی کی ہے اور ان اعمال کی بھی وضاحت کی ہے جو انسانی فطرت کو اس کی صحیح راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ چنانچہ اس رکوع میں بھی انسانی فطرت کو درست کرنے کے لیے اللہ کی اس کائنات میں جو تخلیق ہے اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو تو صحیح، پہاڑوں کو ذرا ان پر نظر دوڑاؤ، خود انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کو دیکھو، اور روزمرہ جو تم سبزیاں، پھل، ترکاریاں کھاتے ہو ان میں غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی قدرت کی ایک عجیب جھلک نظر آئے گی کہ کس طریقے سے اس نے ہر چیز کو ایک فطرت کے مطابق بہترین انداز سے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم مختلف رنگوں کے پھل، پھول اور ترکاریاں نکالتے ہیں۔ ثمرات، مختلف پھل، دیکھتے ہی نہیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی مل رہا ہے ان کو، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی رنگت تم دیکھو گے کہ وہ کچھ اور ہے، ذائقہ کچھ اور ہے، بناوٹ اس کی مختلف ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ایک درخت لگا ہوا ہے جس سے پیدا ہونے والا پھل ایک ہی جگہ ہے، وہاں آم بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دی گئی، اس کی رنگت تم سبزی سے پھر اسی طرح یلو ہوتا ہوا دیکھو گے،
ساتھ ہی ایک لیمن کا پودا اگا ہوا ہے کہ اس کے اندر مالک نے کھٹاس پیدا کر دی، اور اسی طرح تم دیکھو گے سنگترا ہے، سیب ہے، انگور ہے، ایک ہی جگہ پر ایک ہی پانی سے اللہ نے مختلف رنگوں کے یہ پھل پھول تیار کر دیے ہیں، ان میں ذرا غور تو کرو۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور اسی طرح پہاڑوں میں سے تم دیکھتے ہو کہ جدد، کچھ قطعات ہیں، بیزن جو سفید ہیں، وحمر اور سرخ بھی ہیں، ومختلف الوان ہوا، ان کے بھی رنگتیں مختلف ہیں، سرخی میں بھی کوئی انتہائی سرخ اور کوئی گلابی رنگ لیے ہوا، کوئی عنابی رنگ لیے ہوئے ہو، اپنے اندر مختلف رنگتیں رکھتے ہیں۔ پہاڑوں میں تم غور کرو کہ پہاڑوں کے جو قطعات مختلف حصے ہیں، کسی کا رنگ سبز ہے، اور پھر اسی طرح کچھ ایسے قیمتی پتھر بھی موجود ہیں جن کے رنگت سفید ہے اور کچھ سرخ ہے، اور پھر اس کے درمیان میں بھی بے شمار رنگتیں ہیں، وغرابی بسود، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو انتہائی سیاہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سے مسلمان جماعت کو پہاڑوں میں دفن کیے ہوئے اپنے خزانوں کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ اے مسلمان جماعت، اس قدرت کے بے بہا خزانے، انمول ہیرے، انمول اور قیمتی پتھر اس نے ان پہاڑوں کے اندر رکھ دیے ہیں، ان کو تلاش کرو، غور و فکر کرو، ان کو ڈھونڈو۔ آج افسوس یہ ہے کہ جس مسلمان جماعت کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی تھی، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے دعوت غور و فکر دی گئی تھی، آج وہ بالکل اپاہج اور بے بس بنا بیٹھا ہے، اور دنیا کی دیگر قومیں پہاڑوں کے جگر کو چیر کر قیمتی دھاتیں اور پتھر اور نامعلوم ہیرے جواہرات نکال کر اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہی ہیں، قیمتی دھاتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان اپنے قیمتی ساز و سامان کو اس سے فائدہ نہ اٹھانے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کے سپرد کر رہے ہیں۔ آج ملکوں میں جنگ ہے، بد امنی ہے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان ممالک میں آپ داعش دیکھیں، فتنۃ الخوارج دیکھیں، یہ سب وہ مسلمان گروہ اور جماعت ہیں جن کا جہاد کفرستان میں نہیں ہوتا، جن کا جہاد کہاں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے ممالک میں ہوتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں عدم استحکام پیدا کر کے وہاں سے یہ قیمتی دھاتیں نکال کر لے جاؤ، ان پہ تم اپنا قبضہ اور تسلط جما لو۔ دنیا کی سپر پاور طاقتیں اور قوتیں اس وقت عجیب گھنونا کھیل کھیلتی ہیں اس طرح کا۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے پہاڑوں میں سے مختلف قسم کے پہاڑ پیدا کیے جن کی رنگتیں مختلف ہیں، اور ان کے اندر تمہارے لیے بڑا ہی ساز و سامان موجود ہے۔ مزید فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، خود انسانوں میں سے بھی دیکھو، انسانوں کی بناوٹ کو دیکھو، ہر ایک کے خد و خال کو دیکھو، ہر ایک کی ملاحت کو دیکھو، گفتار کو دیکھو، صلاحیتوں کو دیکھو، ہر ایک کی صلاحیت مختلف ہے، ایک جیسی صلاحیت نہیں، ایک جیسی رنگت نہیں، ایک جیسے نئے نقش نہیں، یہ مختلف نئے نقش کے انسان ہیں اللہ نے بنائے، والدواب بھی، اور اسی طرح 4 پاؤں سے چلنے والے جانور، حشرات الارض، بے شمار مخلوقات اللہ نے بنائیں، مختلف ان کی تخلیق ہے، شکلیں ہیں، مختلف ان کی رنگتیں ہیں۔ والانعام، چوپایوں میں بھی تم ذرا غور و فکر کرو، کتنے چوپائے ہیں جن کی رنگتیں مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں۔ تمہارے سامنے آپ دیکھیں بکری میں ہی کتنی رنگت کی بکریاں ہوتی ہیں، گائے میں دیکھو، بھینس میں دیکھو، اور طرح طرح کے چوپایوں میں دیکھو، مختلف الوان ہو کہ جن کی رنگتیں مختلف، صلاحیتیں مختلف۔ کذالک، اسی طرح ان میں بھی تمہیں یہ سب قدرت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ اب جو قومیں، جو افراد اللہ کی ان حکمت
اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے والے ہیں اور علم و حکمت سے استفادہ کرنے والے ہیں، وہی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ انہی کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ بس صرف لکیر کے فقیر ہو، جی چند ایک باتیں رٹ کر ہی وہ صرف اپنی جگالی کر کے چند ایک باتوں کی وہ اپنی عزت و عظمت حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کی کوئی بات نہیں۔ بات ان کی ہے جو در حقیقت ان اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے اور حکمت سے، علم سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی لوگ در حقیقت اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی عظمت اور اس کی خشیت کے حامل ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے ایسے ہی اہل علم ڈرتے ہیں، جی جو علم و شعور سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی غالب بھی ہے اور بہت معاف کرنے والا بھی۔ ان الذین یتلون، یہ جو اللہ کے بندوں میں سے صحیح علم رکھنے والے، سمجھ اور بصیرت رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی مزید صفات کیا ہیں؟ ان کی صفات یہ ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتی، دوسری جگہ فرمایا کہ جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، درست طریقے سے نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو اصل مقاصد ہیں وہ ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، کہ نماز کے ذریعے سے کیسے ہم میں تنظیم بندی ہونی چاہیے، کیسے نماز کے ذریعے سے ہمارے اندر اخبات اللہ کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہونا چاہیے، اور اللہ سے اس کے ذریعے ہم کیسے اپنا تعلق مضبوط اور استوار کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ کے حضور وہ نماز کی صورت میں حاضر رہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کے پاس مال و اسباب ہوتا ہے تو اس کو انسانی خدمت پر خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق اس کو خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی، سرًا وعلانیہ، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں، اور جہاں اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں یعنی رات کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں، یا وہ امید باندھیں ایسی تجارت کی جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یرجو ہے تو یہ خبر یعنی فعل مضارع ہے، لیکن یہ انشاء کے معنی میں ہے۔ لیرجو، کہ انہیں امید رکھنی چاہیے ایسی تجارت کی، ایسے نفع کی کہ جس میں نقصان اور خسارے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ لوگ در حقیقت بہت بڑے نفع کو کمانے والے ہیں، بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس محنت کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا، یعنی ایک تو جتنا عمل ہے اس کا اجر ہے وہ بھی اللہ انہیں عطا کرے گا، بلکہ اپنے فضل اور مہربانی سے اس پر مزید بھی عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان جب کوئی اچھا اور نیک عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ بھی کرتا ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا وہ عمل بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، بلکہ اس سے بھی بعض دفعہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے فضل سے ان کے عمل کو مزید بھی کر دے گا، بڑھا بھی دے گا، کیونکہ انہ غفور شکور، وہ اپنے بندوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا بھی ہے اور شکور بھی ہے کہ ان کی نیکیوں اور طاعات اور ان کی علم و بصیرت کی قدر بھی کرتا ہے، کہ جو اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں تو اللہ ان کی قدر کرتا ہے اور ان کے اس عمل کا بدلہ انہیں دے گا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق،
مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اے پیغمبر بطور وحی کے بھیجی ہے، هو الحق، وہی برحق ہے۔ یہ قرآن مقدس جس کی وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اتاری گئی ہے اے پیغمبر، یہ سچی اور برحق کتاب ہے۔ انسانیت اور قوموں کی کامیابی کا اس وقت ضامن دستور العمل یہ قرآن مقدس کی صورت میں ہے، اس کتاب مبین کی صورت میں ہے۔ والحق مصدقا لما بین یدیہ، اس کی خاصیت اور اس کی صفت سب سے اونچی یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی پہلے جو سچے علوم تھے، انسانیت کے لیے مفید باتیں تھیں، جو اصولی درجے کی تعلیمات تھیں، وہ بھی اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، ان کی جب تصدیق کرتی ہے، ان کو بیان کرتی ہے کہ یہ سچی باتیں تھیں، تو وہ اس میں بیان ہو گئی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح خبر رکھنے والا ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ کتاب مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوئی، پھر اس کتاب کی وراثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو ملی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ بے شمار صحابہ، پھر امت کے اندر یہ وراثت منتقل ہوئی۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری امت اب اس کتاب کی وارث ہے، بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری انسانیت، ان کو ہم نے بطور وراثت کی یہ کتاب دی ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے منتخب کر لیا اپنی اس وراثت کے لیے، اس کتاب کی وراثت کے لیے، تو ہم نے ان کو یہ کتاب عطا کی۔ فمنہم، اب بندوں میں بھی تین طرح کے انسان ہیں اس امت میں سے بھی وہ امت جنہوں نے اس وراثت کو قبول کیا، جن کو اللہ نے اس وراثت کے لیے منتخب کر لیا۔ اب ان میں بھی تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے فمنہم ظالم لنفسی، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، گناہوں کا، معصیات کا ارتکاب کرنے والے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو آج فرائض کو، احکامات کو چھوڑے ہوئے ہیں اور معصیات کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو ایک تو ان میں سے وہ ہیں، وہ در حقیقت اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ ایک ظلم ہوتا ہے جو دوسروں پر کرنا ہے، وہ تو بہت بڑا، ظلم کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک بڑا درجے کا ظلم ہے جو دوسرے انسان کا حق مارنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان ایسا گناہ کرتا ہے جس میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ تو فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو درمیانہ رو ہیں، یعنی فرائض کو سر انجام دیتے ہیں، ترک سیئات کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح بعض منکرات کا بھی، مکروہات کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو درمیانے درجے کے ہیں کہ کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر ان کے اچھے اور نیک اعمال ہیں۔ اور تیسرے درجے کے وہ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو خیرات اور بھلائیوں میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں، جو خیرات اور بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی توفیق سے سب ہیں، نیکیوں میں پیش رہتے ہیں، ہر کام میں، ہر بھلائی میں، ہر خیر میں یہ پیش ہوتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے تمہیں کتاب کی وراثت دی، اور پھر ایسے تم میں رہنما پیدا کیے جو ہر نیکی اور خیر میں سابق ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، وہ انسانیت کی بھلائیوں میں رہنمائی بھی کرتے ہیں، خود بھی ان نیک اعمال کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کے لیے جنتوں جیسی نعمتیں رکھی ہیں، جنتیں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت کے جو گناہگار ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا،
بشرطے کہ کسی شرک کا بڑے جرم کا ارتکاب انہوں نے نہ کیا ہو۔ اور جو درمیانے درجے کے ہیں، مقتصد ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر فضل و عنایت ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کو بھی معاف، ان کا حساب جو ہے وہ حساب یسیر ہوگا، بغیر حساب یسیر یعنی ہلکا آسان سا حساب، کوئی سخت حساب نہیں ان سے لیا جائے گا۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں ان پر تو اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہوگا کہ بغیر کسی حساب کی اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ پہلوں کی مغفرت ہو جائے گی، دوسروں کا آسان سا حساب اور ہلکا سا حساب ہوگا، اور تیسروں کی بغیر حساب کی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ یہ فضل کبیر ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جنات و عدن، ہمیشہ کے لیے اللہ کی وہ باغات اور نعمتیں جنہیں جنت کہا جاتا ہے، اس میں یہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا، انہیں ان جنتوں کے اندر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسے کہ گھڑی خوبصورت پہنی ہو نا، بڑی اچھی لگتی ہے، تو اس طرح کے کنگن انہیں سونے اور ہیروں کے پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس ان جنتوں میں ریشم کا ہوگا۔ وہاں اللہ کی نعمتوں کو جب دیکھیں گے، ان سے استفادہ کریں گے، تو اللہ کا بے ساختہ شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اس غم، دنیا کے غم اور پریشانی اور تکلیفوں کو دور کر دیا، حزن کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت ہی قدرداں ہے کہ جو ہم سے اچھے اعمال ہوئے ان کا اس نے ہمیں بدلہ دیا، ہماری غلطیوں سے درگزر کیا۔ الذی احلنا دار المقامہ، وہ ذات جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے اتارا ہے، ہمیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ دار المقامہ، مقامہ اقامت ان کے معنی میں ہے، مصدر میمی ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، ایسے گھر میں جہاں اب نکلنا نہیں ہوگا، جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کہ لا یمسنا فیہا نصب، کہ ہمیں اب ان جنتوں میں کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں کوئی تکان ہوگی۔ لغوب کہتے ہیں جسم کا انتہائی لاغر اور کمزور ہو جانا، کہ انسان کوئی کام نہ کر سکے، ذہنی طور پر تھکاوٹ کا ہونا، جسمانی طور پر کمزور ہونا، تو فرمایا اب وہاں کسی قسم کی کوئی تکان نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ان تعلیمات کی وراثت کو قبول کیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ کہیں غلطیاں بھی کچھ لوگوں سے ہوئی ہیں، لیکن وہ مالک سے مغفرت کی امیدوار رہے، اس سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن وہ لوگ جو ان کا مقابلہ کرنے پر اتر آئے، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو نیچا دکھلانے کی کوشش کی، انہیں جھٹلایا ہی نہیں بلکہ انہیں دنیا میں پھیلنے سے، ان کا نظام بننے سے، ان کے مطابق عمل پیرا ہونے سے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، مقابلہ کیا۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس کا بھی ذکر کیا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ان تعلیمات کا انکار کر دیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ جہنم میں تڑپتے ہوں گے، وہاں آگ کے انگاروں پر مچلتے ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، موت کو مانگیں گے، لیکن لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے بارے میں فیصلہ موت کا نہیں کیا جائے گا، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، اب وہاں وہ تڑپتے رہیں گے، موت نہیں آئے گی، بلکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان کے عذاب میں بھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر کافر کو جس نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا اور ناشکری کا ارتکاب کیا۔ اللہ نے اسے صلاحیتیں، استعداد دی، لیکن اس نے اس فطرت کو مسخ کر دیا اور استعداد کا غلط استعمال کیا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اب جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل،
دنیا میں اب ہمیں ایک دفعہ بھیج دے، ہم جو اس سے پہلے کام کرتے رہے ان کے علاوہ اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، اب ہم جو ہے بڑے نیک اور بیوے بن کر آئیں گے۔ جو ہم سے پہلے غلطیاں ہوتی رہیں، ہم غلط مستیوں میں اور خرابیوں میں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، ظلم و فساد میں رہے، اب ہم ویسے کام نہیں کریں گے۔ نعمل صالحا، ہم اب اچھے کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ویسے کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی وہ نصیحت حاصل کر لیتا؟ یہ بات تو نہیں تھی کہ ہم نے بس دنیا میں تمہیں بھیجا اور فوراً وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ تمہیں ایک وقت دیا دنیا میں، تم جوان ہوئے، تم جو ہے بوڑھے ہوئے، تمہارے پاس ایک بہت وقت تھا، عرصہ تھا، سمجھنے کا ایک زمانہ تھا، تو کیا اتنی عمر میں جو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ نہیں سکتا تھا؟ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے وجاءکم النذیر، تمہارے پاس اپنے نذیر بھی بھیجے، ڈرانے والے، تمہیں ان اعمال سے متنبہ اور خبردار کرنے والے بھی تمہاری طرف بھیجے، نذیر بھی تمہارے پاس ہے، لیکن تم نے ان نذیروں کی بات کو نہیں سنا، ان کی تنبیہات پر تم خبردار نہیں ہوئے اور مسلسل ان خرمستیوں میں مبتلا رہے، تو فذوقوا، چکھو اب اللہ کا عذاب، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے کسی ایسے ظالم انسان کو کوئی مدد اور سپورٹ نہیں کی جائے گی، نہ کوئی اور ان کو بچا سکے گا، بلکہ ان ظالموں کی سزا یہی ہے کہ فذوقوا، اس عذاب جہنم کو چکھتے رہو۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ایک تو اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور دوسرا اس کتاب مقدس کو جو اللہ نے بطور وراثت کے اس مسلمان جماعت کو دی ہے، اس کا حق ادا کرنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی ہے، اور اسی میں سے ایک نماز جیسا اہم عمل ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ اس اعتبار سے مسلمان جماعت کے جو 3 درجے اور طبقات بنتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر ان کے انعامات کا اور انجام کا ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی ان تعلیمات کے انکار کرتے ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔